جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ بیٹیوں کو باپ کے پراپرٹی میں حصہ نہ دینے کے تعلق سے. ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ میراث کہتے کسے ہیں. مرنے والا شخص جو بھی پراپرٹی چھوڑ کر جائے، چاہے وہ پیسہ ہو، جگہ زمین ہو، منقولی چیزیں ہوں یا غیر منقولی چیزیں ہوں، مرنے والا جو بھی چیز چھوڑ کے جائے اسے میراث کہا جاتا ہے. ناظرین، ایک چیز کا اور بھی یہاں پہ دھیان رکھیں کہ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اگر ان چیزوں میں کمی پائی جائے گی اللہ چاہے گا حقوق اللہ کو معاف کر دے گا. لیکن حقوق العباد جسے بندوں کے حقوق کہتے ہیں، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت بھی حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. ناظرین، یاد رہے، اسلام سے پہلے دنیا کے اندر جو مختلف مذاہب تھے ان میں بھی میراث کی جو قوانین تھے ان میں منصفانہ قانون نہیں تھا، غیر متوازن تھا. لیکن اسلام آیا، اسلام نے منصفانہ قانون کو پیش کیا. اسلام کے آنے سے پہلے مذاہب میں کیا تھے؟ اگر کسی کو میراث میں حصہ ملتا تو صرف لڑکوں کو حصہ دیا جاتا، لڑکیاں محروم ہو جاتی. اور کسی مذہب کے اندر صرف لڑکوں میں سے صرف بڑے لڑکے کو حصہ دیا جاتا، اور جتنے چھوٹے لڑکے اور ان کی بچیاں ہوا کرتی تھی وہ سب کے سب محروم ہو جایا کرتے تھے. لیکن اسلام آیا، اسلام نے سمجھایا کہ مرد اور عورت مالی ذمہ داریوں میں ان کے الگ الگ رول ہوتے ہیں، مالی ذمہ داریوں میں تفاوت ہے. لہٰذا مردوں کو زیادہ حق دیا گیا اور عورتوں کو مردوں کے بالمقابل تھوڑا حق کم دیا گیا، لیکن عورتوں کو محروم نہیں کیا گیا. ناظرین، اب آپ اور ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم کیا اپنی بہنوں کو پراپرٹی میں حصہ دیتے ہیں؟ نہ. ناظرین، اگر ہماری بہنیں اگر ہم سے پراپرٹی میں حصہ مانگتے بھی ہیں، اگر وہ مطالبہ بھی کرتی ہیں، تو بھائیوں کی طرف سے کیا جواب ہوتا ہے کہ باپ نے شادی بیاہ میں اتنے خرچ کیے، اتنے سامان وغیرہ جہیز وغیرہ میں اتنے خرچ کیے، لہٰذا تمہارا اب باپ کے پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے. ناظرین، یاد رہے یہ جملہ بالکل غلط ہے. باپ نے اگر بچی کے نکاح میں اتنے خرچ کیے تو باپ نے تمہاری بھی تو پڑھائی لکھائی میں خرچہ کیا، باپ نے تو تمہارے لیے بھی مکان بنائے، باپ نے تو تمہاری شادی میں بھی خرچ کیے. تو باپ ہونے کی حیثیت سے لڑکی کا جتنا باپ ہوتا ہے لڑکے کا بھی اتنا باپ ہوتا ہے. تو پھر پراپرٹی کے وقت میں لڑکا ہی باپ کے سارے پراپرٹی کا حقدار کیوں بن جاتا ہے؟ لڑکی محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ ناظرین، یہ سوچ بالکل غلط ہے. اور یاد رہے، میں ایک جملہ یہاں پہ کہنے جا رہا ہوں، یاد رہے کوئی بھی بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا، بلکہ یہ تو فریضۃ من اللہ رب العزت کی جانب سے یہ چیزیں تو فرض کی ہوئی ہیں. یہ تو بہنوں کو یا بچوں کو جو حصص مل رہے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے تحفہ ہے، انعام ہے. لہٰذا آپ اپنی بہنوں کو باپ کی پراپرٹی میں سے منع نہیں کر سکتے. لہٰذا میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے باپ کے پراپرٹی میں اپنے بھائیوں سے حصے کا مطالبہ کریں. اور اگر بھائی لوگ حصے دینے میں آناکانی کرتے ہوں، منع کرتے ہوں، تو آپ دارالقضاء کے رخ کو کریں اور دارالقضاء کے اندر آپ جائیں اور مقدمہ دائر کریں کہ میں فلاں کی لڑکی ہوں، میرے باپ نے اتنے جائیداد چھوڑے ہیں، لہٰذا مجھے اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصہ چاہیے. وہاں سے بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے دارالقضاء تو آپ جانتے ہیں کہ آگے ہمیں کہاں جانا ہے. لیکن یاد رہے میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو یہ انعام ہے، آپ کو یہ تحفہ ملا ہے، لہٰذا آپ اپنے اس تحفے کو یوں ہی اتنی آسانی سے نہ چھوڑیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے.